آج کی نشست میں ہم دو واقعات کا ذکر کریں گے۔ دونوں واقعات عظیم ہیں، اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب، ایسا لازمی حصہ جسے تاریخ اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا واقعہ غزوہ بدر کا ہے اور دوسرا واقعہ ام المومنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا ہے۔ ابتدا غزوہ بدر سے کرتے ہیں۔ یہ غزوہ اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی۔ فتح بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل میں فرق و امتیاز کا دن۔ یہ مہینہ بھی فرقان تھا، یعنی رمضان، جس میں اللہ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل کیا۔ اسی مہینے میں روزے فرض ہوئے تاکہ مخلص و منافق کا فرق واضح ہو جائے کہ کون اللہ کے لیے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے اور کون اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ اس غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 314 جانثار آپ کے ہمراہ تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ پورے لشکر کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک ایک اونٹ پر باری باری 3 آدمی سوار ہوتے تھے۔ مقام روحا میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو مدینہ کا حاکم و نگران مقرر کر کے واپس کر دیا اور اس طرح 313 مجاہد باقی رہ گئے۔ لشکر میں 3 علم تھے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تھا، دوسرا مصعب ابن عمیر کے پاس اور تیسرا علم ایک انصاری کو عطا ہوا۔ ادھر مکے میں یہ حالت تھی کہ قریش کے ہر مرد و عورت نے اپنی تمام پونجی داؤ پر لگا دی تھی۔ ابو جہل کی سربراہی میں ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس 1000 کا لشکر 313 بے سر و سامان مجاہدین کو بزام خیش روننے کے لیے نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جاسوس دشمن کے علاقے میں بھیجے تھے۔ انہوں نے مقام صفرا میں آ کر خبر دی کہ قریش کتنے ساز و سامان اور کیسے کر و فر کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر و عمر نے اظہار جانثاری کیا اور اس کے بعد مقداد ابن اسد نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسے پورا کیجیے، ہم سب آپ کے لیے سینہ سپر ہیں۔ ہم ہرگز بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ جاؤ، تم اور تمہارا رب خود ہی جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف لڑیں گے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور مقداد ابن اسود کی جانثارانہ تقریریں سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو بشارت ہو، اللہ نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے ٹیلے پر ایک چھپر ڈالا گیا، وہاں سے پورا میدان کارزار نظر آتا تھا۔ صبح جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر چھپر میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، دشمنان اسلام کے لشکر پر نظر ڈالی اور بارگاہ ایزد میں عرض کیا، بار الہا، تیرے اور تیرے پیغمبر کے دشمن پوری قوت اور ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں۔ تیرے ماننے والوں کی یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیرے آگے اپنی جبینیں ٹیکنے والا کوئی نہ رہے گا۔ 17 رمضان اور جمعہ کا دن، میدان کارزار گرم ہو گیا۔ حق و باطل کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ۔ اللہ نے اپنے نام لیواؤں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو اپنے دشمنوں کے مسلح اور طاقتور لشکر پر فتح و نصرت عطا کی۔ دشمنان اسلام کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ لڑائی کے فیصلے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز یہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد اموال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اور کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں قید نہیں ہوا۔ اس فتح سے مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور دشمن نے سمجھ لیا کہ اس بے سر و سامان جماعت کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے، زیر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کا دوسرا واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا ہے۔ امہات المومنین کے آپ کو دوسری ازواج مطہرات پر کئی طرح فضیلت حاصل تھی۔ آپ تنہا خاتون تھیں جن کی پیدائش کے وقت ان کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے۔
ازواج مطہرات میں یہ شرف بھی آپ کو ملا کہ جبریل امین نے ایک بار آپ پر سلام پیش کیا اور آپ نے اس کے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازواج مطہرات میں یہ سعادت بھی صرف آپ کے حصے میں آئی کہ حجرہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتیں اور جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے۔ منافقین نے جب ایک سازش کے تحت آپ کو متہم کیا تو قرآن حکیم کی 9 آیتیں آپ کی براءت اور عصمت و عفت کے بارے میں نازل ہوئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 9 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے اور آپ سے خوب علم حاصل کیا۔ مشہور تابعی اور محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمام ازواج مطہرات اور دوسری تمام خواتین کا علم جمع کیا جائے تو عائشہ صدیقہ کا علم سب کے علم سے بڑھا ہوا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کو بھی عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی، اس لیے آپ ان کی علمی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کو اللہ جل شانہ نے بے پناہ ذہانت اور صلاحیت عطا کی تھی۔ مختلف مسائل حتیٰ کہ بعض قرآنی آیات کے بارے میں وہ حضور انور سے سوالات کرتیں اور آپ ان کے جوابات دیتے۔ قرآن کی تفسیر و توضیح میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمایاں حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہت بڑی علمی و دینی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے طبقہ خواتین کی بھرپور علمی رہنمائی کی۔ خواتین جو مسائل براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھیں وہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے معلوم کرتی تھیں۔ خواتین کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ جن صحابہ اور تابعین نے عائشہ صدیقہ سے اکتساب فیض کیا اور آپ کے آگے زانو ادب طے کیا ان کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ وصال نبوی کے بعد پوری یکسوئی سے نبوی علوم کو پھیلایا۔ جب حج کے لیے تشریف لے جاتیں تو آپ کے خیمے کے باہر لوگوں کا ہجوم رہتا۔ قرآنی آیات اور احادیث کے بارے میں لوگ آپ سے سوالات کرتے اور آپ ان کے جوابات دیتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں کیا گیا ہے جو مستقل مفتی تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کے بے شمار فتاوی نقل کیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور گھریلو معاملات سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ کی زبانی امت کو معلوم ہوئے۔ یہ سعادت بھی عائشہ صدیقہ کا حصہ بنی کہ ان کے پہلو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا اور انہی کے حجرے میں دفن کیے گئے۔ عائشہ صدیقہ نے 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.